جناب امیر کو ظاہراً خلافت نصیب ہوئی تو اس کے فوراً بعد جنگ جمل مسلط کی گئی، مسلط کی گئی، مسلط سمجھتے ہیں؟ جی جی، تھوپی گئی زبردست۔ یہ یاد رکھیے گا، معصوم کبھی بھی جاہلیت نہیں کرتا۔ بے شک بے شک بے شک، اس ایک جملے میں نے تاریخ بتائی ہے، معصوم کبھی جاہلیت پسند نہیں ہوا کرتا، یہ دفاع کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب جنگ جمل ہوئی اور روایت آگے بڑھی، عجیب ترین جملہ ہے، وہ کہنے لگے کہ حسن بصری اس وقت 17 یا 18 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ 17 یا 18 سال کے تھے حسن بصری، اور گھوم رہے تھے کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف، جنگ میں تلوار کو ہاتھ سے نیام سے نکالتے پھر نیام میں اندر رکھ لیتے، نیام سے نکالتے نیام کے اندر رکھ لیتے، کہ اتنے میں جناب امیر نے آواز دی، حسن بصری بات سن۔ حسن بصری کہی ہو کہاں کیا سوچ رہا؟ تو حسن بصری کہتے ہیں، یا امیر المومنین، ایک آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے کہ اس جنگ میں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا میں کہہ رہا، اس جنگ میں قاتل اور مقتول، مارنے والا اور مارنے والا دونوں جہنمی ہیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کس طرف جاؤں۔ اب یہ حسن بصری تصوف کے بانیان میں سے ہیں، پہلا بانی تصوفیزم کا، یہ سوچ رہا ہے جنگ جمل میں کہ میں اس طرف جاؤں، دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں۔ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے کہ اس جنگ میں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو جناب امیر نے کہا، حسن بصری یہ یاد رکھ، یہ آواز ٹھیک ہے۔ وہ اور گھبرا گیا، یا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو پارٹیاں آپس میں لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہو؟ کہا تم نے غور نہیں کیا، یاد رکھ یہ صحیح آواز ہے، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا، اور یہ سوچ تو جس پارٹی میں جانا چاہتا ہے وہاں کا قاتل بھی جہنمی۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ تو جس پارٹی میں جانا چاہتا ہے وہاں کا قاتل بھی جہنمی، وہاں کا مقتول بھی جہنمی۔ اب اس سے زیادہ میں کھول کے بیان نہیں کر سکتا، اس کی کوئی خواہش تھی نا کسی طرح جانے کی۔ علی کہتے ہیں کہ جدھر تو جانا چاہتا ہے، جدھر تیرا ارادہ ہے، جدھر تیری رائے ہے، جدھر تیرا عقیدہ میچ کر رہا ہے، اس طرف قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ آسان کی والی مقصر کے لیے، منافق کے لیے تبرہ کی گولی، ساتھ بولو آقا موسفی کی والی، کل ایمان یک زبان قول